اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ کہا گیا، اس کلمے کو تقوی کا کلمہ کہا گیا۔ تقوی کا کلمہ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ وہاں اللہ سے ڈرے، یہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ 5 وعدے اللہ کی طرف سے تقوی پر ہیں۔ پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ اگر 7 آسمان اور زمین آپس میں ملا دیے جائیں اور اس درمیان میں کسی کو کوئی گناہ سے بچ کر نکلنا چاہے تو اللہ 7 آسمانوں میں سے زمینوں میں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ مسلمان یہ کہہ کر گناہ کرتا ہے کہ جب ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے، حالانکہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے بہت بڑا، یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے میرے بندے پر، میرا بندہ میرے منع کی ہوئی چیز سے بچنا چاہے اور میں اس کو نہ بچاؤں، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ باپ ایک چیز کو منع کرے بیٹے کو اور بیٹا اسے بچنا چاہے تو کیا باپ اس کے بچنے کا انتظام نہیں کریں گے؟ کہ جب میں خود منع کر رہا تمہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ایک چیز سے منع کرے اور پھر باپ اسے کرنے کا موقع دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، لوگ گناہ کرتے ہیں اور یوں سوچ کر کرتے ہیں کہ کیا کریں، مقدر میں یوں تھا ہمارے، جی ہاں سنو تو صحیح، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ بندے کو گناہ سے روکے اور بندہ گناہ سے بچنا چاہے اللہ بچنے کا راستہ نہ نکالے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کیا گیا، گناہ پر آمادہ کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنا چاہتے تھے، گناہ سے بچنا چاہتے تھے۔ جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے کھل جایا کرتا تھا۔ وعدہ ہے جو گناہ سے بچنا چاہے گا ہم اسے گناہ سے بچا کر نکالیں گے، چاہے وہ کتنے تالوں میں اس پہ گناہ پر کو مجبور کیا جائے، کتنے تالوں میں اسے گناہ پر مجبور کیا جائے، لیکن ہم راستے کھولیں گے گناہ سے بچنے والے کے لیے۔ پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے اس کا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم اس کے تقوی پر اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا، ایسی جگہ میں رزق دیں گے جہاں اس کا خیال، اس کا گمان نہیں پہنچے گا، ہم وہاں سے اس کو رزق دیں گے۔ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینا سکھلایا تھا۔ ہم تو صرف اسباب کے ذریعے لینا سیکھتے ہیں نا، بزنس سیکھ لو، وکالت سیکھ لو، زمیندارہ سیکھ لو، یا اور دنیا کے بے شمار فنون ہیں جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ سیکھ لو، انہیں سیکھ کر ان پر محنت کریں گے اور اللہ تعالی سے کامیابی لیں گے۔ سنو، اس پر دنیا کی گاڑی چل رہی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ محنت تو کریں گے ہم، اسباب پر کامیاب اللہ کریں گے۔ سنو، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، اور لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں، لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ اسباب پر محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں اسباب پر
کہتے ہیں کہ اللہ سے امید کرو کہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارے سنو تو صحیح، اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محض اسباب پر وہ بھی محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے، اللہ کو جانتا بھی نہیں۔ محض اسباب پر وہ محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ محنت تو کریں گے ہم اسباب پر، کامیابی اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ضماد مشرک جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ضماد کہنے لگا کہ اس آدمی پر کوئی اوپرا اثر ہے جو کہتا ہے معبود ایک ہی ہے، اس پر کوئی اوپرا اثر ہے، میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے کئی مشرک آئے، سنو غور سے، لیکن آپ دیکھیں گے روایتوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ اللہ اکبر، آپ نے اس طرح اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، یعنی تم بیمار ہو میں بیمار نہیں ہوں، تم پاگل ہو میں پاگل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ ایک اللہ سے ہونے کو کہتے ہیں؟ کہ ہاں، میں ایک اللہ سے ہونے کو کہتا ہوں، باقی کسی شکل سے نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ ضماد نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، کوشش کروں گا آپ کے علاج کی، لیکن شفا اور کامیابی اور صحت وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو آپ کو شفا ہو، میں کوشش کروں گا۔ میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے کا مشرک جب شرک ہی شرک تھا، ایمان نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہری کوشش کروں گا علاج کی، شفا اللہ کے قبضے میں ہے۔ آج مسلمان یہ کہے کہ بھئی ہم تو دعا کرتے ہیں، باقی شفا اللہ کے قبضے میں ہے، ہم تو زمیندارہ کرتے ہیں، غلہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، ہم تو تجارت کرتے ہیں، نفع تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ملازمت کرتے ہیں اور تنخواہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، سنو غور سے بات، اس رخ پر جو چل رہے ہیں وہ کامیابی کے راستے پر نہیں ہے۔ ورنہ جتنے اسباب ہیں دنیا میں، وہ سارے اسباب اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے سب کے درمیان اسباب مشترک ہیں۔ تاجر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، زمیندار مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ڈاکٹر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، وکیل مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، حاکم مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی حاکم ہے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سبب ایسا نہیں ملے گا دنیا کے اسباب میں سے، حکومت سے لے کر ایک جوتا گانٹھنے والے تک، ان کے سب کے درمیان اسباب مشترک ہیں۔ جی ہاں، فرق کیا ہے؟ اور فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ کو ماننے والے کے لیے اعمال ذریعہ ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے صرف اسباب ذریعہ ہیں۔ یہ فرق ہے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق صحابہ کو بتلایا اور دکھلایا اور اسی بنیاد پر اٹھایا کہ تمہارے غیروں کے اسباب میں فرق یہ ہے کہ تمہارے نزدیک حکم سبب ہے اور یہ سارے احکام اسباب میں ایسے پھرے ہوئے ہیں
جیسا تسبیح کے دانوں میں ہر دانے سے ڈورا گزرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اگر 1000 دانے کی تسبیح ہے، 10,000 دانوں کی تسبیح ہے، 100 دانوں کی تسبیح ہے، تو لازم ہے کہ ہر دانے کے درمیان سے ڈورا گزر رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تسبیح، یہ دانہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں ڈورا نہ گزر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جس طرح تسبیح کے ہر دانے سے تاگا گزر رہا ہے، اس طرح سارے اسباب میں احکام پھرے ہوئے ہیں. سارے اسباب میں احکام پھرے ہوئے. وہ احکام اصل ہیں، اسباب اصل نہیں ہیں. احکام اصل ہیں، اسباب اصل نہیں، احکام اصل ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت فائدہ اٹھانے کے لیے ان شکلوں کا یقین نکلنا ضروری ہے. تم اللہ کو عمل پیش کرو، اللہ تعالیٰ عمل پر کامیاب کریں گے، چاہے اسباب کے راستے کریں چاہے بغیر اسباب کے کریں. اس لیے یہ بات یاد رکھنا ہماری کہ اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں، ایک کائنات کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. دو راستے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی ذات سے، ایک کائنات کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. جو کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو تو وقتی طور پر ملے گا دنیا میں، اور وہ بھی غیر یقینی ہے. اسباب کے راستے سے اللہ سے لینے والوں کو وقتی طور پر ملے گا اور غیر یقینی ہے، اور اعمال کے راستے سے لینے والوں کو بار بار ملے